حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ فلاطوں کے خرد سقراط کی دانش غرض کے چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفتن دنیا کے افق پہ ایک سیلاب نور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا۔ شہنشاہی نے جس کے قدم چومے، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، کہ اصحاب رحم پہ بن کے رحمت للعالمین آیا۔ شاہکار دست قدرت ہیں جمال مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت اصحاب و آل مصطفیٰ۔ وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہیں ہلال مصطفیٰ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ بن کے ہادی بن کے رہبر بدی لاکھوں کی تقدیر ہے، نہ مانا جو پیار سے تو جزیہ و شمشیر ہے۔ دیکھ کر حسن و جمال مصطفیٰ کو پوچھتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور، پوچھتی ہے یہ دنیا کیسا ہوگا وہ مصور، بنائی جس نے یہ تصویر ہے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ذرا غداروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، بزرگان دین، معززین علاقہ، نوجوانان اہل سنت، آج کی عظیم الشان ذکر مصطفیٰ و عظمت صحابہ کانفرنس ہمارے جماعت کے عظیم رہنما بزرگ قائد اپنے جوہر خطابت میں علامہ حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کا انداز پیش کرنے والے ہمارے عظیم سرمایہ حضرت مولانا اللہ وسعہ صدیقی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں ان کی شان کو، ذات کو خراج تحسین، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا، ان کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم اور ان کے کاز سے وفاداری کا ایک واضح منہ بولتا ثبوت و بیان آج کا یہ عظیم الشان پروگرام ہے۔ یقیناً وہ ہستی جس نے نہ صرف اپنی زندگی ناموس اصحاب رسول کے لیے لگائی اور اس عظیم نسبت، کاز اور مشن اور محبت کی وجہ سے وہ بڑی دیر تک یاد رہیں گے، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس عظیم کام، مشن اور پروگرام سے وابستہ کر کے صحابہ کرام کی غلامی کا وہ درس، وہ پیغام، وہ پروگرام چھوڑا کہ جس مشن پر اپنی زندگی گزار کر خالق حقیقی سے جا ملے، اس مشن اور کاز پر اپنے پورے گھر کو، اپنی پوری نسل کو، اپنی آل اور اولاد کو لگا کر یقیناً وہ ہمیں بھی یہ پیغام دے گئے ہیں کہ اس مشن اور کاز کی وابستگی اپنی ذات تک نہیں بلکہ اس کو قیامت تک آنے والے سارے لوگوں تک پھیلانا اور پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یقیناً خلاق رب لم یزل کے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اس لائے ہوئے دین اور پیغام اور پروگرام نے قیامت کے ثبوت تک جاری رہنا ہے، انبیاء علیہ السلام کی ورثہ علمی صورت میں اس کاز، پروگرام اور مشن کو، ذکر مصطفیٰ، ذکر صحابہ کو قیامت کے دن تک دنیا کے سامنے سناتے، پہنچاتے اور اس اپنی ذمہ داری سے براجمع ہوتے رہیں گے۔ یقیناً امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین کسی مٹانے والے کی مٹانے کی کوشش اور سعی سے، کسی کے خیالات و تصورات و تفکرات سے مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ڈنکا بھی کائنات کے اندر بجتا رہے گا، خدا کی وحدانیت کے لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، اعلان بھی ہوتا رہے گا، چار دانگ عالم میں اس کا پیغام جاتا رہے گا، شرک کے ایوانوں پہ یہ ضرب چوٹ بن کر لگتی رہے گی اور اللہ کی وحدانیت کا ترانہ دنیا میں گایا جاتا رہے گا۔ جب تک خدا کی وحدانیت کا ترانہ دنیا میں گایا جاتا رہے گا، جب تک لا الہ الا اللہ کا ذکر دنیا میں ہوتا رہے گا، جب تک لا الہ الا اللہ دنیا میں پڑھا جاتا رہے گا، تب تک ذکر محمد الرسول اللہ بھی اس دنیا کے اندر قائم رہے گا۔ اللہ جل جلالہ
جلالہ من والہ نے اس عظیم کاز اور مشن کو جاری رکھنے کے لیے کم از کم 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، اور ہر نبی پیغمبر اور رسول اپنے دور کے اندر آ کر اپنے کام کاز مشن اور پیغام اور پروگرام کی بھرپور سعی اور محنت کرتا رہا۔ اور کراچی والوں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ، ایمان اور نظریہ ہے کہ اللہ کے کم و پیش 1,24,000 آنے والے تمام انبیاء اور رسول دنیا سے کامیاب و کامران و سرخروش سرفراز لوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کو اپنے مقصد کے اندر کامیاب کیا ہے۔ ناکام تو وہ ہو گئے جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، ناکام تو وہ ہو گئے جنہوں نے انبیاء کے دامن کو نہ تھاما، ناکام تو وہ ہو گئے جنہوں نے توحید خداوندی کے اس عظیم پیغام کو قبول نہ کیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پیغام ہر نبی اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے قوم کو، اپنے اپنے ملت کو، اپنے اپنے جماعت کو، اپنے اپنے ماننے والے کو اپنی تعلیمات و فرمودات اور ارشادات کے اندر دیتا رہا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہر دور میں ہوتا رہا۔ حضرت حنفی صاحب بتا رہے تھے کائنات کے بننے سے پہلے اللہ رب العالمین امام الانبیاء کا ذکر کرتے ہیں۔ پروردگار کریم کا قرآن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے بننے سے پہلے آنے والی باتیں بتا رہا ہے۔ تورات و انجیل اور اللہ رب العالمین کے آسمان سے اترنے والی کتابیں ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری پڑی ہیں۔ یہودیت نے، عیسائیت نے، دین دشمنوں نے اپنی کتابوں سے ذکر مصطفیٰ ختم کرنے کے لیے اپنی کتابوں کا حلیہ بگاڑ ڈالا، اپنی کتابوں کو مسخ کر ڈالا، اپنی کتابوں کے نئے نقش بدل ڈالے، اپنی کتابوں کے آیاتوں کے اندر ترمیم کر دی، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی، اپنی کتابوں کی اصل صورتیں خراب کر دی۔ وہ اس سب کچھ کرنے کی کوشش میں کامیاب پھر بھی نہ رہ سکے کہ ذکر مصطفیٰ ان کی مسخ کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم کاز مشن پیغام اور پروگرام جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا، اس سے پہلے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے کو جمع کیا۔ جب آپ 40 سال گزار چکے تھے، 40 سال کا عرصہ گزارا، مختلف احوال آئے، مختلف دورانیے ہوئے، مختلف امور ہوئے، تعمیر کعبہ ہوا، امانتیں رکھی گئی، بڑے بڑے فیصلے آپ نے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر تجارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بڑے بڑے معاملات نمٹائے۔ لوگ آپ کو ہر جگہ امین پاتے رہے، صادق پاتے رہے، دیانتدار پاتے رہے، قابل اعتماد و بھروسہ پاتے رہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر ایک بہت بڑا اعتماد حاصل کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارا کی چوٹی پر جمع ہو کر ان لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اپنے آنے کی غرض بیان کی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے براہ راست اپنی دعوت نہیں رکھی، بلکہ حضور نے اپنی ذات رکھی کہ میرا ذکر تم میں کیسا ہے، میری شہرت تم میں کیسی ہے، میرا تعارف تم میں کیسا ہے، میری معرفت تم میں کیسی ہے، میری پہچان تم میں کیسی ہے، میری بات تم میں کیسی ہے۔ یا ایھا الناس هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں میرا کیریئر بتاؤ، میرا ذکر بتاؤ، میرا کردار بتاؤ، میرے اخلاق بتاؤ، میرے عادات بتاؤ، میرے معاملات بتاؤ، میرے شب و روز بتاؤ، میرا لین دین بتاؤ، میرا لڑکپن بتاؤ، جوانی بتاؤ، میرا تمہارے اندر رہنا 40 سال کا دورانیہ زندگی ایک طویل دورانیہ ہوتا ہے، یہ سارا دورانیہ بتاؤ کہ تم نے اس میں مجھے کیسے پایا۔ یہ ایک اعلان تھا جس نے سارے مکے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک شخص پورے شہر کے سامنے، پوری قوم کے سامنے، قبائل کے سامنے، برادریوں کے سامنے، چھوٹوں بڑوں کے سامنے، مرد عورتوں کے سامنے، سرداروں تابعداروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، اسٹیج پر ذمہ دار بن کر کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے، لوگوں میرا کیریئر بتاؤ، کردار بتاؤ، اخلاق بتاؤ، عادات بتاؤ، ذات بتاؤ، صفات بتاؤ، دن بتاؤ، رات بتاؤ، تعلقات بتاؤ، معاملات بتاؤ، لوگوں بتاؤ میں کیسا ہوں، تم سب نے مجھ اکیلے کو کیسا دیکھا، کیسا پایا۔ سب انگشت بدر نہ رہ گئے، ایک دوسرے کے منہ تاکنے جھانکنے لگ گئے۔ اس کا ذکر کس انداز میں کریں، اس کا تذکرہ کس انداز میں کریں، اس کی بات کا جواب کس انداز میں دیں، اس کا تعارف کس انداز میں کرائیں۔ آج ہم سے سوال بہت بڑا کر بیٹھا، لیکن بے ساختہ سب کی زبان سے نکلا، قالوا جربناک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ ہم نے آپ کو جانچا بھی، ہم نے آپ کو آزمایا بھی، ہم نے آپ کو چیک بھی کیا، ہم نے آپ پر پریکٹیکل بھی کیے، ہم نے آپ پر آزمائشیں بھی کی، ہم نے آپ کے پاس امانتیں بھی رکھوائی، ہم نے آپ سے فیصلے بھی کیے، ہم نے آپ کو دن میں بھی دیکھا، ہم نے آپ کو رات میں بھی دیکھا، ما وجدنا فیک الا صدقا، مگر آپ نے سچائی دیکھی، آپ میں بھلائی دیکھی، آپ میں خیر دیکھا، آپ میں نیکی دیکھی، آپ میں تقوی دیکھا، آپ میں پرہیزگاری دیکھی، آپ میں شان دیکھی، شوکت دیکھی، شرافت دیکھی، اخلاق دیکھے، کردار دیکھے، اعلیٰ اطوار دیکھے، ہم نے آپ میں سب نے مل کر کوئی ایک بھی نقص نہیں دیکھا۔
معلوم ہوا کہ ذکر مصطفیٰ ہر دور میں پاک تھا، ذکر مصطفیٰ ہر دور میں عظیم تھا، ذکر مصطفیٰ ہر دور میں مقدس تھا، ذکر مصطفیٰ ہر دور میں مطہر تھا، ذکر مصطفیٰ ہر دور میں تعریف تھا، ذکر مصطفیٰ ہر دور میں ثنا تھی، ذکر مصطفیٰ ہر دور میں پیغمبر کے شان کی بیان تھی، اور قیامت تک اسی انداز میں رہے گا کہ نام محمد کہا ہی اسے جاتا ہے جس پر تنقید نہ ہو، جس پر تنقیص نہ ہو، جس پر اعتراض نہ ہو، جس پر الزام نہ ہو، بس اس کی تعریف و توصیف و شان و عزت و عظمت و حمد ہو اور ان کی ہر طرف بیان ہی بیان ہو۔ یہ کمال و شان اللہ نے عطا فرمایا کہ رب العالمین نے آپ کا نام یہ محمد رکھ دیا کہ زمین والے، آسمان والے، ماننے والے، نہ ماننے والے، اپنے اور پرائے آپ کی تعریف کریں گے۔ مکے والوں کو جو اعداء اور دشمن تھے، آپ کا نام لینے سے تکلیف ہوتی، جب محمد کہتے تو سمجھ جاتے اس کا مطلب تو وہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کا ذکر اچھے انداز، اچھے الفاظ، ادب و احترام و شرافت و انسانیت و اخلاق و اطوار سے کیا جائے۔ تو پیغمبر کے خلاف ان کا تبرہ، ان کی تنقید، ان کا الزام، ان کی نفس کی بدنیت اس انداز سے ظاہر ہوئی کہ وہ اپنے کلاموں و شعروں میں حضور کو محمد کے بجائے مزمم کہنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واہ میرے خدا تیری شان کہ میں محمد ہوں اور وہ مذمت مزمم کی کر رہے ہیں، میں تو مزمم نہیں ہوں، نہ کہتے رہیں مزمم کو جو کہتے ہیں، کرتے رہیں تردید جو کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے مزمم نہیں محمد بنایا ہے کہ پیغمبر خدا کی ذات میں اللہ نے خوبی اسی طرح رکھی ہے، اس کا ذکر جو بھی کرے گا خیر سے ہوگا، جو بھی کرے گا عزت سے ہوگا، جو بھی کرے گا عظمت سے ہوگا، جو بھی کرے گا شان و شرافت سے ہوگا، کہ رب نے خود اعلان کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ستا ذکر، ستا عزت، ستا عظمت، ستا شان، ستا شوکت، ستا مقام، ستا مرتبہ، ستا حیثیت، ستا نم، ستا نسب، ستا ذات، ستا صفات، ستا کمالات، ستا اخلاق، ستا اطوار، ستا کردار، ستا ہر نسبت ما بلند کڑے دے، ما اچت کڑے دے، ما رفتنا، ما عظمتنا، ما بزرگیانے، ما بلندیانے بر کڑے دی، آو دا آغا نور دے، چے پتی مان دی چوکم لاری برتو کی، پمخ بے لگی، چے چوک پہ اعتراض کی، پمخ بے لگی، چے چوک پتمان دی گوتا اچتی، خبر پہ پتمان دی راسی، ولی جاگہ پہ صفات کی، پا اخلاق کے، پا کردار کے، پا اتوار کے، پا شان کے، پا ذات کے، پا صفات کے، پا نبوت کے، پا عصمت کے، پا قبل ہر کمال کے، پاکا مقدس و متحر و قابل تعریف و صفات کے۔ تاکہ پشان کے تنقید نشی کے دلے دا دنیا کافران و ہندوانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے زرگاہ و اشار بھی لی دی، دا رسول اللہ صفت بیان کری دی، دا پیغمبر تعریف کڑے دے، دا پیغمبر خیستہ اخوال ذکر کڑے دے، دا پیغمبر عظمت و شان بیان کڑے دے۔ آؤ دا مکہ مشرکانو، مکہ کے مشرک آپس میں جمع ہو جاتے، حضور کی ذات سے جلتے ہوئے، کاز سے جلتے ہوئے، حضور کے کلمہ توحید سے پریشان ہوتے ہوئے جمع ہو جاتے اور کہتے اسے کوئی لقب دے کر بدنام کرو۔ آپس میں مشورہ کہتے ہیں اسے دیوانہ کہو، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آپس میں کہتے دیکھو اگر اسے ہم دیوانہ کہیں گے تو لوگ ہمیں دیوانہ کہیں گے، لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، لوگ ہمیں چریا کہیں گے، لوگ ہمیں الو کا پٹھا کہیں گے، لوگ ہمیں بے وقوف کہیں گے کہ اس کی دانائی دیکھو، اس کا زیرک پن دیکھو، اس کی شان و شوکت دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کے اطوار دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کی اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کے بلند معیار دیکھو، اور یہ اسے دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ اور اے دیوانہ مت کہو ورنہ خود رسوا ہو جاؤ گے۔ پھر کہتے چلو اس کو شاعر کہو، اس کا نام شاعر رکھ دو۔ جب شاعر نام رکھنے پر آپس میں مشورہ ہو رہا ہوتا تو اس وقت پھر کوئی کھڑا ہو کے گئے جاتا، اور شاعر ایسا تو ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو وائیاں توائیاں بکتا ہے، وہ تو زمین آسمان کی بلا وجہ کے خلابیں ملاتا ہے، وہ تو کبھی اس وادی میں بہکتا ہے، کبھی اس وادی میں بہکتا ہے، وہ کبھی سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، وہ کبھی تخیلات میں جاتا ہے، کبھی تصورات میں جاتا ہے، وہ کبھی اپنے وجدان کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی وہ جھوٹے افسانے پیش کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کی بات میں صداقت ہے، اس کے کمال میں صداقت ہے، اس کا کمال ہمیں عاجز کر بیٹھا ہے، اس کا کلام ہمیں عاجز کر بیٹھا ہے، اس کی شان و کردار کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اسے شاعر کہیں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ لہذا
اسے شاعر بھی نہیں کہا جا سکتا. وری پان میں گرجی پیا چوڑ لگا پو ہن کے چاچوں ہن کے دنیا جی لالچ وارو چوں تو مال تو چاہے دولت تو چاہے حکومت تو چاہے تاج تو چاہے تخت تو چاہے سلطنت تو چاہے ریاست تو چاہے اساں جے متاں منسٹری تو چاہے وزارت تو چاہے صدارت تو چاہے اساں جے متاں قیادت تو چاہے لیڈرشپ کرن جو چاہے بری پان میں صلاح کرن لگا اسی ہن کے چار لیڈر بنائیں دا سی لیڈر تو ہن کے خدا نبیین جو بنائے چلیوا سردار تو اللہ رب العالمین اولین و آخرین جو بنائے چلیوا اللہ رب العالمین کائنات کی سرداری جو تاج ہن جے متھے چے پارا چلیوا جے کدے اساں ہن جے گرا یا گال چوندا سی تے مانو اساں کے چریا چوندا. پیغمبر خدا کی ذات پر ان کا کوئی الزام فٹ نہیں آیا. حضور پر جو الزام لگائیں وہ الزام خود ان کے منہ پہ پڑے. کس انداز سے پیغمبر کا ذکر بدلیں ذکر خراب کریں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی حفواتوں واہیاتوں لغویاتوں فضولیاتوں بکواساتوں خرافات کو پروئے کار لا کر پیغمبر کے دامن پہ داغ ڈالنے کی کوشش کریں. جو بھی داغ پیغمبر کے ذکر پر لگانے کی کوشش کرتے وہ داغ ان کے منہ پر لگتا تھا. کہنے لگے گال سمجھ نہیں آندی انہوں کہیے کی کریے کی چلو چلیے انہوں ذرا چکر چپا دینے ہیں. آگے حضور نے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سنو خام کی رولا پایا ہے کچھ لیو تے کچھ دیو دی بنیاد تے کوئی کمپرومائزہ پر سکار لینے ہیں کچھ تو انو دے دینے کچھ سانو دیو کچھ تسی ساڑے مورتیاں دا ساڑے بتاں دا ساڑے الہاں دا ساڑے دیوتاں دا اور ساڑے اینا بنایا ہویاں جنہ دی اسی پوجا پاٹ کر دے اینا نکمیاں دا کچھ تسی خیال کر لیو کچھ اسی توڑا خیال کرانگے. رسول اللہ نے فرمایا میرے تو اینا دا خیال نہیں ہوندہ تسی کی خیال کرو گے. کہن لگے اے محمد بن عبداللہ تسی جو ڈیمانڈ کرو تو انو حکومت جو عہدہ کیڑا چاہیے دے جدو عہدیاں دی گل آندی ہے نا عہدیاں دی کہ بڑے بڑے لمبے پہ جاندے ہیں. نواز شریف نو جدو عہدے دی آفر کیتی ہے نا تو نہ بیماری رہی نہ چودھری صاحب دی کوئی تکلیف رہی نہ چودھری صاحب نے کوئی ٹینشن رہی. او جناب 25 سال دا جوان ہو کے کہندا میں ہی وزیر اعظم بننا آیا میں ہی ملک نو سنبھالاں گا باقی اور کون ہوندا سنبھالنے والا. صرف انہوں لالچ ہولی میدے دی اور بیماریاں بھی گئیاں تے وہ ساریاں خرابیاں بھی گئیاں منڈا بن کے پاکستان آ گیا. آیا با پہلے الیکشن دا اعلان نہیں ہویا وزیر اعظم دی گل نہ پہلے تو ہو رہی نے جدہ کوئی خدائی وحیدہ الہام انہاں دی آیا ہوئے لیکن او دے دی لالچ بندے نو جوان فاروقی آیا فاروقی آیا فاروقی آیا یہ پیارا پیارا فاروقی یہ رام دلارا فاروقی دنیا کی موجے فاروقی ماہوں کا سہارا فاروقی بہنوں کا بھائی فاروقی شہداء کا بھائی فاروقی اصحاب کا نوکر فاروقی صدیق کا نوکر فاروقی فاروق کا نوکر فاروقی عثمان کا نوکر فاروقی حیدر کا نوکر فاروقی ہمیں جان سے پیارا فاروقی یہ قائد ہمارا فاروقی 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 آیا فاروقی آیا فاروقی آیا فاروقی آیا فاروقی آیا. چندل راؤ ہاتھوں اٹھاؤ بولتے جاؤ دیکھو دیکھو کون آیا فاروقی آیا فاروقی آیا فاروقی آیا فاروقی آیا فاروقی آیا. جنشین یہ جنگ بھی کا للکار ہے اعظم کی جنشین یہ جنگ بھی کا للکار ہے اعظم کی. وہ جس کے نبی دے آمد نے وہ جس کے نبی دے آمد نے ایران کو لرزایا فاروقی آیا فاروقی آیا.
جزاک اللہ بیٹھ جاؤ. اللہ یہ محبتیں، مودتیں، مربتیں، قربتیں، نسبتیں اور عقیدتیں قبول فرمائے. 1400 سال بعد صحابہ کا ایک بننے والا غلام دشمن اس کی ذات کو، ذکر کو نہیں مٹا سکا، اور دنیا دے چبلو تسی ذکر مصطفیٰ کی مٹاؤ گے. عرض کر رہا سی، توجہ حضرت آگے نکال ختم. کہندے نہیں جی حکومت دواں گے. میں کہا حکومت یا پھر جنہوں ہو جوے نا تے 90 سال دا نواز شریف جوان ہو کے نا پاکستان ایک لات تے تر کے آ جاندہ ہے. کہندہ بس میں ہی ہے نا. اچھا کہنے لگے، حضور نے فرمایا نہیں چاہیے تمہارا عہدہ. کہنے لگے قبائل عرب میں سے جو رشتہ تمہیں چاہیے نشاندہی تم کرو، دے ہم دیں گے. وہ مفادات دے واسطے ان لوگ عزتاں بیچ دیں دیں. پتہ تو کون وہ پاکستان ایک بڑا مشہور بندہ ہے، مانی کا سڑے دیں لوگوں. اور لوگوں کو دھیاں دیں دیں، بھیڑا دیں دیں، جنی دے چھوڑی. خان صاحب کو جو خان صاحب اقتدار دیا ہو کہا وہ دھی میرے کول کونی بھین بھی کونی جڑی گھین میں تینوں توفے جائی. ہن نواں تماشا بنیا کھڑے. ہن آدھے عمران خان ساڑے گھر آندہ دے میری جنی دے غلط نظر رکھتا میں تاؤں دیتی ہوں میں گھین میں جو کتا ہو نہیں بان کھا. ہن یار دی نیت بگڑی ودی واپس گھننا ڈالا ہے. ہن میرے نواز شریف کو دے سی. اقتدار کی لالچیں ایسی ہوتی ہیں کہ اقتدار لے لو، مشن چھوڑ دو، کاز چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دو. جہاں سے رشتہ چاہیے لے لو، ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دو. پھر اگلا اعلان ہوا مال لے لو. دولت واقع لئی، پیسے واقع لئی، ڈالر واقع لئی. اور ڈالر چیزوں کو اخری اگر بدا سے بغیرت شی لکا چنگ چنن دا اسرائیل پا حق کے دا فلسطینیانو ماندی دا ظلم و بربریت پر لارے کے مسلمانان حکمران بغیرت شیوی دی. قتل و غارت، خون و کشت، جور و بربریت ہر طرف تروا دے. لیکن ٹول خاموش تھی. کباؤ چتی نو امتو چتی، کباؤ چتی، عوامی چتی، کباؤ چتی، رضاکارانی چتی. انشاءاللہ مدد بدا اللہ راضی. یہودیت کی سلجت پر تباہ کی گی، اسلام و زندہ باد ہوئی. ولی جدا اسلام زمانگا دا پیغمبر دے دا قیامت پورے اللہ دا دے دے حفاظت ذمہ داری اگستے دا سیر زمانگا سستیانی کوتاہیاں نہیں دی. آؤ ہم اپنی کوتاہیاں اور سستیاں دور کر کے ہم پیغمبر خدا کی یاروں وفاداروں جہاں بازوں جان نثاروں کا راستہ اختیار کریں، جنہوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، جنہوں نے پیغمبر خدا کا ذکر ہم تک پہنچایا اور ہماری ذمہ داری لگا دی کہ دنیا والوں اسے لے چلتے رہو. پیغمبر کے وہ وفادار صحابہ، پیغمبر کے وہ جان نثار صحابہ جن کی عزت و عظمت و ناموس پر بے اتحاشا قربانیاں ہو چکی ہیں، آج جس ہستی کی یاد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اس نے اپنی جوانی سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے وفات تک صحابہ کی عزت و عظمت کا ترانہ دنیا کو سنایا. سناتے سناتے دنیا سے چلے گئے لیکن ذکر صحابہ آج بھی چل رہا ہے. آؤ پھر عزم کریں، تہیہ کریں کہ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر صحابہ اور اہل بیت بھی ہوگا. اور ہم ایک بات یہ بھی جو ہے میں رکھی، میرے آقا نے فرمایا من مات ولم یغز ولم یحدث به جہاد مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کبھی جہاد کی بات نہیں کی اور جہاد کا شوق اس کے دل میں پیدا نہیں ہے، وہ منافق مرے گا. کہو انشاءاللہ اللہ ہمیں راستہ دے دے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے کہ ہم مجاہدوں کو جانے دے دے. انشاءاللہ اس مجاہدوں کے صف اول میں صحابہ کے غلام فلسطین جائیں گے. اپنی مظلوم بہنوں کا انتقام لینے کے لیے، قبلہ اول آزاد کروانے کے لیے، ان سے سکتی جان طلب انسانیت کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے جی اللہ کی طرف سے مدد نصرت کا پروانہ لے کر ہم جائیں گے. اللہ ہمارا یہ جذبہ ہے. اللہ ہم پہنچ سکے تو تیرا احسان ہوگا، اللہ ہم نہ پہنچ سکے ہمارا یہ جذبہ قبول کر لے. وما علینا الا البلاغ.